ابا بامشکل ضبط کرتے ہوئے سامنے بیٹھی پھپھو کو دیکھ رہے تھے، جو فرش پر سب کی نظروں میں مجرم بنی بیٹھی تھیں۔ وہ بار بار چادر کے کونے سے اپنے آنسو پونچھتی اور یہی بات کہتی کہ بھائی مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، بھابھی کو صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے نہ پہلے کبھی آپ کی عزت پر حرف لانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اب آپ کی عزت پر کسی قسم کا حرف آنے دیا ہے۔ میری اماں جو ابا کے سرہانے کھڑی تھیں فوراً غصے سے تڑک کر بولیں کہ جھوٹ بولتی ہے یہ عورت، میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے اس نشائی شہریار کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کل جب اسے سودا سلف لانے کو بھیجا تو یہ گلی میں اس کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہ الزام سن کر پھپھو پھر سے رونے لگیں اور بولیں کہ بھائی میں آپ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مجھے میرے سر پر اوڑھی اس سفید چادر کی قسم میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میرا کردار صاف ہے، خدارا میری بات پر یقین کریں، مجھ پر تہمت نہ لگائیں۔ ابا نے جب پھپھو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو شاید وہ ذرا پگھلنے لگے، مگر تبھی اماں نے ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ اماں فوراً غصے سے طنزیہ انداز میں بولیں کہ اچھا ہم تہمتیں لگا رہے ہیں، مجھے تو تمہارے کرتوت تمہارے بھائی اور جوان بھتیجے کو سامنے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اگر تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر فوزیہ صاحبہ تمہارے پیٹ میں پل رہا بچہ کہاں سے آ گیا؟ کس کی ناجائز اولاد لیے گھوم رہی ہو تم؟ اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں تو ششدر سا رہ گیا۔ میرے ابا کا چہرہ اس پل سرخ ہوا تھا۔ میں بے یقینی سے پھپھو کو دیکھنے لگا۔ ابا آگ بگولا ہو کر اٹھے اور پھپھو کی جانب بڑھے تھے۔ اسی پل پھپھو روتے ہوئے اٹھیں اور جا کر میری اماں کے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتے ہوئے بولیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کردار پر اس حد تک الزام لگانے کی؟ آپ نے تو میرے بچے کو ہی گالی دے دی۔ پھپھو کچھ اور بولتی اس سے پہلے ہی ابا صدمے سے نکلے اور پھپھو پر تشدد شروع کر دیا۔ پھپھو روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرا یقین کریں بھائی، یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، مجھ پر تہمت مت لگائیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا دامن آج بھی صاف ہے۔ مگر ابا تو اماں کی باتوں میں آ چکے تھے۔ میں نے ابا کو پھپھو سے دور ہٹایا اور انہیں الگ کمرے میں لے گیا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھے، ان کا بس چلتا تو پھپھو کو جان سے ہی مار دیتے۔ ابا بولے کہ میں اس بد کردار کو ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں، شاید وہ چاہتی ہی یہی تھیں کہ پھپھو کو رسوا کر سکیں۔ میں نے پھپھو کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ ابا نے ان کو بہت مارا تھا، وہ درد سے کرا رہی تھیں۔ پھپھو نے میرے ہاتھ تھامے اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم تو واقف ہونا مجھ سے بیٹا، تمہیں تو مجھ پر یقین ہے نا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک دامن ہوں۔ مگر بھابھی نے مجھ پر تہمت لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا، نہ جانے وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں۔ بہرحال میں جانتا تھا کہ یہ بھی اماں نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔ پھپھو کی طبیعت خراب ہونے لگی تو میں انہیں لے کر ہسپتال چلا آیا۔ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرنے لگے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور میں نے ڈاکٹر سے پھپھو کے متعلق پوچھا تو جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پھپھو تو 10 منٹ پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہیں۔ میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا اور انہیں ہر طرف ڈھونڈنے لگا۔ وہ سارا دن میں بھوکا پیاسا سڑکوں پر بھٹکتے ہوئے انہیں ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملیں۔ ابا نے ان سے جانے کا کہا تھا اور اماں جتنا ان پر ظلم کرتی تھیں شاید وہ اس لیے جا چکی تھیں۔ میں گھر واپس آیا تو ابا نے سرسری سا مجھ سے پھپھو کے بارے میں پوچھا۔ جو کچھ ہوا تھا میں نے ان کو بتایا تو اماں کو تو جیسے موقع مل گیا، فوراً بولیں کہ بھاگ گئی ہوگی اپنے عاشق کے ساتھ، اور کہاں جا سکتی ہے، آخر کسی کا کوئی ٹھکانہ ہو تبھی تو وہ جاتا ہے۔ اماں کی باتیں ابا کے دل میں مزید نفرت بھر رہی تھیں، جبکہ میں جانتا تھا کہ پھپھو پر جو اس گھر میں گزرتی رہی تھی وہ کیسے ساری ساری رات بیٹھ کر اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ میرا دل بے چین تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور نہ جانے میری پھپھو کہاں تھیں، کس حال میں تھیں۔ بے گناہ پر لگایا گیا الزام تو عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے، تہمت لگانے والے کی تو کوئی معافی بھی نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، مجھے ماضی کے منظر یاد آنے لگے۔ مجھے اسکول سے واپس گھر آئے ہوئے بھی 5 گھنٹے ہو چکے تھے اور ان 5 گھنٹوں میں ایک بار بھی پھپھو کو ذرا سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ وہ ایک کام کر کے آتیں تو اماں انہیں دوسرا کام کرنے کا کہہ دیتیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اماں کو سارے کام پھپھو کے آنے پر ہی یاد آتے ہیں۔ کئی ماہ بعد ایک دن کے لیے پھپھو ہمارے گھر ہم سے ملنے آئی تھیں، مگر اماں نے پھپھو کے آتے ہی بہانہ بنا لیا کہ وہ شدید بیمار ہیں۔ گھر بھی یوں ہی گندا پڑا تھا۔ ابا کام پر گئے تو پھپھو پورے گھر کے کام میں لگ گئیں۔ میں اسکول سے واپس آیا تو اماں کے سامنے لوازمات رکھے تھے جو وہ مزے لے کر کھا رہی تھیں، جبکہ میری اکلوتی پھپھو تو نوکرانیوں کی طرح سارے گھر کی صاف صفائی میں لگی تھیں۔ پھپھو بہت معصوم تھیں، وہ سامنے والوں کو پلٹ کر جواب نہ دیتیں،
اگر ان کی چلاکیاں سمجھ جاتی، اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھیں۔ سارا دن کام کر لینے کے بعد پھپھو تھک ہار کر میرے پاس آ کر بیٹھیں تو میں نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی جہاں تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسکرا رہی تھیں۔ میں نے اس پل ان سے باتیں کرنا شروع ہی کی تھیں کہ پھپھا انہیں لینے کے لیے آ گئے، اور پھر پھپھو یوں ہی الوداع کہتی گھر سے چلی گئی۔ انہیں دیکھ کر اس پل مجھے رونا آیا تھا، مگر اماں نے تو ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری اماں کو تو شروع سے ہی پھپھو اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ بہت ہی نیک اور 5 وقتی نمازی تھیں، درگزر کرنا جانتی تھیں، مگر اماں کو پھپھو کا نیک اور عبادت گزار ہونا جیسے ڈھونگ لگتا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ پھپھو یہ سب دکھاوے کے لیے کرتی ہیں۔ پھپھو کے شوہر بہت اچھے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ کم از کم پھپھو میکے سے زیادہ سسرال میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، مگر ان کی تو شاید قسمت میں ہی خوش رہنا نہیں لکھا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، ان کی زندگی میں ویرانیاں ایک بار پھر چھا گئیں۔ ان کی خوشیوں بھری زندگی کو نظر لگ گئی۔ اس روز ہمارا اسکول میں آخری دن تھا۔ جب مجھے اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پیدل ہی گھر جانے لگا۔ آج ہمارا 10ویں جماعت میں آخری دن تھا اور پھر کچھ دن بعد پیپر شروع ہونے والے تھے۔ ہم یوں ہی باتوں میں مشغول سڑک کنارے چلتے جا رہے تھے کہ تبھی ایک دھماکے دار آواز گونجی۔ ہم بکھلا کر آس پاس دیکھنے لگے۔ سامنے سڑک پر رکشہ اور کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرا دل تو اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا باہر ہی آ گرے گا۔ کار اور رکشے والے تڑپ رہے تھے، شاید وہ زندہ تھے اور لوگوں سے مدد کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے، مگر آس پاس لوگوں نے فوراً اپنی جیبوں سے موبائل نکالے اور ان سے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ مجھے یہ منظر انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ میں اور میرے دوست فوراً آگے بڑھے اور گاڑی میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے لگے۔ ہمیں ایسا کرتا دیکھ کر باقی چند لوگ بھی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ریسکیو ذرائع کو کال کرنے لگے۔ میں تو جذبہ انسانی کے تحت ان کی مدد کر رہا تھا، مگر تبھی میری نظر اس الٹی ہوئی کار کے نیچے گئی۔ جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹا کیونکہ کار کے نیچے خون سے لت پت ایک وجود نظر آ رہا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ میرے پھوپھا تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گیا اور فوراً باقی لوگوں کے ساتھ اپنے پھوپھا کو بھی ہسپتال لے گیا۔ وہ شاید اس پل سڑک پر چل رہے تھے جب یہ حادثہ ہوا اور خود بھی اس کی زد میں آ چکے تھے۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ فون کر کے گھر بتاتا کہ پھوپھا کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے میں نے اماں کو کال ملائی۔ کتنی ہی دیر ٹون بجتی رہی مگر آگے سے فون نہ اٹھایا گیا۔ جب فون اماں نے اٹھایا تو وہ سو رہی تھیں۔ میں نے بامشکل ہمت جٹا کر اماں کو بتایا کہ پھوپھا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کسی طرح پھوپھو کو لے کر یہاں آ جائیں۔ اماں نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئیں اور پھر بولیں، یہ تو کس خوشی میں وہاں خجل ہوتا پھر رہا ہے؟ جس کا شوہر ہے وہ سنبھال لے گی، واپس آ جاؤ گھر اب، بلا وجہ ہم درد بنتے پھر رہے ہو۔ اماں کی طبیعت سے میں واقف تھا، اس لیے فون بند کر دیا اور سوچا کہ پھوپھو کو کال ملاؤں، مگر تبھی ڈاکٹر باہر آئے اور بولے کہ پھوپھا کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں وہیں پر گر سا گیا اور ہمت کر کے ابا کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد وہ آئے اور ہم پھوپھا کی لاش کو لے کر پھوپھو کے گھر پہنچ گئے۔ اس اچانک سی آفت پر پھوپھو تو صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا شوہر اس حالت میں گھر واپس آئے گا۔ کئی دن تک ماحول سوگوار رہا اور پھر ہم پھوپھو کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اماں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا، ان کا رویہ ابھی بھی پھوپھو کے ساتھ ایسا ہی تھا، جبکہ پھوپھو سر پر بیوگی کی سفید چادر اوڑھے یوں ہی خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہتیں۔ نہ جانے یہ اصول ہمارے گاؤں کا تھا بھی یا نہیں، مگر اماں پھوپھو سے بھرپور عمل کرواتی تھیں۔ اماں نے تو پھوپھو کو رنگ برنگے کپڑے پہننا حرام ہی قرار دے دیا تھا۔ پھوپھو یا تو سفید کپڑے پہنا کرتی تھیں یا پھر کالے کپڑوں میں رہا کرتی تھیں۔ گھر میں اچھا کھانا بنتا تو اماں سارا کھانا ہمارے لیے رکھ دیتیں اور پھوپھو کو کہتی کہ اپنے لیے دال بنا لو، کیونکہ بیوہ عورتیں یہ مرغ مسلم نہیں کھاتیں۔ ان کی زندگی سے ساری خوشیاں تو تبھی مر گئیں جب ان کا شوہر مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ صرف اور صرف میری اماں ان کے ساتھ کرتی ہیں، انہیں ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتیں، مگر اس کے باوجود وہ میری اماں کی ہر بات کو درگزر کرتے ہوئے ایسا ہی کرتیں۔ پھوپھو کی شوہر کی وفات ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ ایک روز اماں نے پھوپھو کو باہر سے سودا سلف لانے کے لیے بھیج دیا۔ پھوپھو نے جب اماں کے منہ سے یہ سنا تو فوراً بول اٹھیں کہ بھابھی، میں تو عدت میں ہوں اور عدت میں نامحرم کو دیکھنا یا کلام کرنا جائز نہیں ہوتا، مگر اماں کو اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ غصے سے بولیں کہ برقع پہن کر چلی جاؤ، مگر سبزی تم ہی لاؤ گی۔ اس روز پھوپھو بے بسی کی مورت بنے ہوئے برقع پہن کر خود کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے باہر سبزی اور سودا سلف لینے کے لیے چلی گئیں۔
मैं उस वक्त अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ था और एकेडमी से वापस घर की जानिब वापस आ रहा था जब मुझे रास्ते में फुप्पो जाती हुई नजर आईं। इनके हाथ में सौदा सल्फ था। जब वो अपने घर की गली की जानिब बढ़ी तो इनके हाथ में पकड़ा गया शॉपर फट गया और सब्ज़ी बाहर गिरने लगी। उसी पल गली में एक शख्स मौजूद था। जब इसने सब्ज़ी गिरते हुए देखी तो फ़ौरन उठाने में मदद करने लगा। ये मंजर हमारे घर की ऊपरी मंजिल से वाज़िया तौर पर देखा जा सकता था, जो कि अम्मा ने देख लिया था, मगर वो इस हद तक मुस्तकबिल में अब्बा को पेश करेंगी मैंने कभी सोचा भी ना था। मैंने जब ये मंजर देखा तो फ़ौरन फुप्पो के पास पहुंचा और सब्ज़ी लेकर घर आने लगा। फुप्पो का सारा दिन घर के काम काज में गुजर जाता और अम्मी की झिड़कियाँ खाने में गुजर जाया करता था। अम्मा फुप्पो को खुद ही कोई काम करने के लिए घर से बाहर भेजती और जब वापस आती और रास्ते में कोई मर्द मिल जाता तो अम्मा अब्बा को एक बात के साथ 4 बातें लगाकर बताया करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता फुप्पो की तबीयत ख़राब रहने लगी और सारा दिन वो काम करती रहती और रात को वो बुखार में तड़पती रहती, मगर अम्मा को इसके बावजूद इन पर कोई रहम न आया और वो इनसे मुसलसल बग़ैर किसी रायत के काम करवाया करती थीं। एक रोज़ फुप्पो की तबीयत शदीद ख़राब थी। इन्हें घबराहट होने लगी और के आने लगी। मैं भी उस वक्त घर में ही मौजूद था। अम्मा ने जब फुप्पो को इस हालत में देखा तो वो दंग रह गईं और फ़ौरन इन्हें लेकर अस्पताल जाने लगीं। मैं भी फुप्पो के साथ ही था। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और फुप्पो को बुखार की दवा देकर वापस घर भेज दिया। इन दिनों मैं अपने स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी में भी मसरूफ़ था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मैट्रिक के बाद आगे की तालीम कनाडा में हासिल करूं। फुप्पो की हालत देखकर अम्मा हर वक्त इन पर अजीब अजीब अल्फाज कसती रहती थीं, जिन्हें वो खामोशी से सुन लिया करतीं। फुप्पो की इद्दत पूरी होने में अभी कुछ वक्त रहता था। अगले रोज़ स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट आना था। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरी बरसों की ख्वाहिश थी जो अब पूरी होने जा रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे की तालीम स्कॉलरशिप पर कनाडा में हासिल करूं, और आज वही ख्वाब पूरा होने वाला था। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ ताकि सबको ये खबर सुना सकूं। सबसे ज़्यादा खुश तो ये सुनकर फुप्पो ही होंगी, मगर जो ही अंदर कदम रखा तो जो आवाज़ें मेरी समातों से टकराईं वो सुनकर मेरे चेहरे पर आई मुस्कुराहटें सिमट कर रह गईं। अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने अम्मा फुप्पो को बालों से दबोच कर खड़ी थीं, जबकि फुप्पो हाथ जोड़े रोते हुए कह रही थीं कि ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप जो सोच रही हैं वो सरासर झूठ है। मगर अम्मा ने गुस्से से आग बगोला होकर फुप्पो के मुंह पर कई थप्पड़ मार दिए और एक झटके से इन्हें फर्श पर पटकते हुए अपना पैर फुप्पो के पेट में मारने लगीं। मैंने जब ये मंजर देखा तो फ़ौरन भागकर अंदर दाखिल हुआ और अम्मा को पकड़ लिया। फुप्पो रोते हुए एक ही बात कही जा रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर तोहमत मत लगाएं। अम्मा ने फुप्पो के मुंह पर कुछ रिपोर्ट्स फेंक कर कहा, अगर ऐसा है तो ये रिपोर्ट्स क्यों कह रही हैं कि तुम हामला हो। अम्मा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने बेसाख्ता अपनी आंखें खोल दी और एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। 2 दिन बाद मुझे कनाडा जाना था और फुप्पो न जाने कहाँ चली गई थीं। अम्मा और अब्बा को तो परवाह ही नहीं थी, मगर मैं जानता था कि मेरी फुप्पो ऐसी नहीं है। ये बच्चा भी मरहूम फुप्पो का ही है, मगर अम्मा फुप्पो को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर चुकी थीं। 2 दिन तक मुसलसल मैं फुप्पो को ढूंढता रहा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझसे छोटे भी 3 भाई थे जो हॉस्टल से कभी कभार ही घर आया करते थे। इन्हें फुप्पो से कोई ख़ास सरोकार ना था, मगर मुझे फुप्पो से बहुत मोहब्बत थी। जब मैं पाकिस्तान से जाने लगा तो अम्मा अब्बा से नाराज़ होकर गया था। उन्होंने फुप्पो के साथ अच्छा नहीं किया था, ये मैं जानता था। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। मेरी कनाडा जाने की खुशी ख़त्म हो चुकी थी। एक आखिरी नज़र मैंने उस रोज़ एयरपोर्ट पर दौड़ाई और फिर पाकिस्तान को खैरबाद कहकर मैं कनाडा आ गया। यहाँ आते ही मेरी पढ़ाई के मराहिल शुरू हो गए। मैं स्कॉलरशिप पर यहाँ आया था, मगर इसके बावजूद अपने अखराजात उठाने के लिए मैंने वहाँ एक जॉब भी स्टार्ट कर दी। घर वालों ने मुझसे कई बार राब्ता करने की कोशिश की। शुरू में तो मैंने सबसे मुख्तसर सी बात की, मगर मैं दिल से इनसे नाराज़ था, जिसका जिक्र मैंने अम्मा अब्बा से भी कर दिया था। इसके बाद मैंने दोबारा किसी से कोई राब्ता ना रखा और अपनी पढ़ाई और जॉब में मसरूफ़ हो गया। मैंने अपना पुराना नंबर भी ऑफ़ कर दिया था। कितने साल यूं ही गुजर गए। मैंने पढ़ाई के साथ साथ वहीं एक अच्छी नौकरी करना भी शुरू कर दी थी। उसी यूनिवर्सिटी में आई एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करके सेटल भी हो गया। वो बहुत ही मासूम और बाइखलाक थी, बिल्कुल मेरी फुप्पो की तरह। इससे बात करके मुझे अपनी फुप्पो की याद आ जाया करती थी। कम अज़ कम मैं अपनी बीवी को अम्मा को सौंप कर इसका वही हशर नहीं करवाना चाहता था जो उन्होंने फुप्पो का किया था। 10 साल मैंने कनाडा में गुजारे थे। ये बहुत ही तवील अरसा था। मैं 2 जुड़वा बेटों का बाप बन चुका था। एक रोज़ बीवी के इसरार पर मैं वापस पाकिस्तान आने पर मजबूर हो ही गया। मैंने फ़िलहाल बीवी बच्चों को साथ ले जाना मुनासिब ना समझा और पहले खुद की टिकट बुक करवाई। उस रोज़ 10 साल बाद मैंने वापस अपनी सरजमीन पर कदम रखे थे। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। दिल में अजीब सी बेचैनी ने सर उठाया था।
میں ایئرپورٹ سے نکلا اور ایک کار بک کروانے لگا، مگر تبھی مجھے سڑک پر ایک بھکارن بھاگتے ہوئے سڑک پار کرتی نظر آئی، جو کئی گاڑیوں کی زد میں آنے سے بال بال بچی تھی۔ میں جوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے لگا تو تبھی اس بھکارن نے مجھے قمیض سے پکڑ کر کھینچا۔ اس بھکارن کی ہمت دیکھ کر میری تیوری چڑھی تھی۔ میں نے ماتھے پر ناگواری لائے جب پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑی عورت تو بھکارن کے روپ میں میری ماں تھی، جو مجھے دیکھ کر روتے ہوئے کبھی میرا ماتھا چومتی تو کبھی میرا ہاتھ۔ میلا کچیلا وجود، پھٹے ہوئے کپڑے اور ہاتھوں میں کشکول، مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں، تمہارے جانے کے بعد ایک روز میں اپنی بہن کو تمہاری پھپھو کی اصلیت بتا رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکالا تھا۔ یہ بات تمہارے ابا نے سن لی اور پھر مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھیں۔ میں نے لے کر گھر گیا تو ابا گھر میں بستر پر لیٹے اکھڑی اکھڑی سانس لے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رونے لگے اور گلے شکوے کرنے لگے۔ انہیں پچھتاوا تھا، آخر بہن پر تہمت لگائی تھی اور آج یوں انجام بھی بھگت رہے تھے۔ کینسر کے مریض تھے، چند دن کے مہمان تھے۔ اماں کو دیکھ کر انہیں غصہ سا آ گیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو بویا تھا وہ تو کاٹنا تھا۔ پہلے ہی اپنی بہن پر اعتبار رکھتے، ایک طرف کی سن کر فیصلہ نہ سناتے، مگر خیر۔ چند روز بعد ابا کی وفات ہو گئی اور اماں بھی پاگلوں جیسی بڑبڑاتی رہتیں۔ سب بہن بھائی دوسرے شہروں میں شادیاں کر کے زندگی گزار رہے تھے، کوئی بھی اماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا مرنے سے پہلے پھپھو سے معافی مانگنی ہے، اگر مر گئی تو میری طرف سے تو معافی مانگ لینا۔ یہاں آ کر میں الگ ہی ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ اماں بھی کچھ عرصے بعد مر گئی اور جب میں واپس کینیڈا جانے لگا تو مجھے سڑک پر بھکاری بچوں میں کھانا بانٹتی ہوئی فلاحی مرکز کی اہلکار نظر آئیں، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں۔ میں جب ان کے پاس گیا تو تبھی ان میں سے ایک عورت کو دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ وہ تو میری پھپھو تھیں۔ آج ان کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا اور وہ ہر سالگرہ پر غریب بچوں میں کھانا بانٹتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سے آنسو آ گئے۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ ایک یتیم خانے میں چلی گئی تھیں اور وہیں سے ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی۔ انہوں نے تعلیم جاری رکھی اور پھر اسی یتیم خانے میں بطور انچارج غریب اور لاوارث بچے بچیوں کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ آج وہ ایک خود مختار عورت تھیں اور اپنے بل بوتے پر تھیں۔ مجھے ان پر فخر تھا۔ اماں ابا کی سن کر انہوں نے ہمیشہ کی طرح درگزر کر کے معاف کر دیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ خوش و خرم تھیں، اپنا گھر تھا اور ہر آسائش کی چیز موجود تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔